أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. محترم حضرات، آج ہم نے مناسب سمجھا کہ مجموعی طور پر علم دین سیکھنے کی فضیلت کیا ہے، اس لیے کہ تمام تر علوم دینیا کا سر چشمہ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید، اور قرآن مجید میں اپنے اندر علوم کی اتنی وسعتیں، اتنی گہرائیاں اور اتنی گہرائیاں موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اگر میں تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں یا صرف اس جملے کی تفسیر لکھوں جو ایک ابتدائی جملہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت سے پہلے پڑھتے، جو قرآن مجید فرقان حمید سورہ نمل کی ایک آیت بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرما اگر میں اس کی تفسیر لکھوں تو وہ اتنی کتابیں بن جائیں کہ 70 اونٹوں کو میں بوجھل کر دوں. یعنی وہ اتنی کتابیں لکھی جائیں کہ اگر ان کتابوں کو کہیں نقل مکانی کرنی ہو، کہیں لے جانا ہو تو 70 اونٹوں پر ان کتابوں کو لادا جائے. اگر میں تفسیر لکھوں، اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں علوم اور ان کی وسعتوں کا کیا حال ہے. محترم حضرات، آج ہمارا روئے سخن یہ ہے کہ دین کا علم سیکھنا اس کی فضیلت کیا ہے. اچھا، یہ ایک الگ عنوان ہے کہ جو دین کا علم رکھتا ہو اس کی فضیلت کیا ہے، یہ تو الگ، لیکن تحصیل علم جو کرے اس کی فضیلت کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ پوری برادری یا محلے یا آبادی میں ایک آدمی کا عالم رہنا تو بہت ہی ضروری ہے. اس لیے فرمایا کہ دین کا علم سیکھنا فرض ہے مگر فرض کفایہ، یعنی آپ کی ایک آبادی میں ایک عالم بھی اگر ہو جس سے دین کا مسئلہ پوچھا جائے آپ کو شافی اور کافی جواب دے یا دینی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو، اگر پوری آبادی اور محلے نے ایک ایسا آدمی اپنے میں سے پیدا کر دیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ سب کی جان چھوٹ گئی، سب کے ذمے سے فرض ادا ہو گیا. اور اگر کسی آبادی اور برادری میں ایک آدمی بھی علم والا نہیں کہ جس سے فتویٰ معلوم کیا جائے، جس سے دین کی بات پوچھی جائے، وہ پوری برادری اور پوری وہ بستی گناہگار ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی پوری برادری میں سے ایک آدمی کو بھی عالم نہیں بنایا. جب اس برادری یا اس آبادی میں کوئی ایک عالم بھی نہ ہو تو اب فتویٰ کس سے معلوم کیا جائے، مسئلہ کس سے دریافت کیا جائے؟ تو آپ جانتے ہیں پھر دین میں کتنی خرابی پیدا ہوگی. علم والوں کا مقام جاہل سمجھ لیں کہ سیدھے آپ کو فتوے دیں گے، اور حدیث شریف میں فرما دیا گیا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. لہذا دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اچھا، ایک جگہ مسلمین بھی ہے، تمام مسلمانوں پر سیکھنا، اور مسلمتین بھی ہے کہ تمام عورتوں پر ضروریات کے مطابق علم سیکھنا ضروری ہے. ضروریات کیا ہیں؟ اب آدمی خود اپنے طور پر جانچ پڑتال کر لے کہ ضرورت کیا. روزانہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے مسائل یہ وہ ضروریات ہیں کہ جو ہر آدمی کو سیکھنا چاہیے.
قرآن مجید وہ تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کے مسائل اس کا سیکھنا ہر شخص کے لیے ضروری. جب وہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے والے کو روزوں کے مسائل کا سیکھنا ضروری. جب وہ مسلمان ہے زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ کی ضرورت نہ اس کے لیے ضروری. اسی طرح کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو حج کے لیے حاجی کے لیے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے کہ جو حج کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح اور درست طور پر ہو جائے. اس کی ضرورت کے مطابق علم سیکھنا ہر مرد اور ہر عورت پر ضروری ہے. وہ اتنا علم ضرور سیکھے جس سے مسائل اور معاملات سے اس کا واسطہ پڑتا. عزیزان گرامی، جب یہ ضروری قرار پایا تو آج ہم اور آپ دیکھیں تو پوری آبادی میں ہم کہیں سے پڑے ہوئے لوگ کو لا کر ملازم رکھ لیتے ہیں، تنخواہ دے دیتے اور وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ کیا برادریاں علاقے اپنے یہاں سے لوگوں کو بھیج کر عالم بناتی؟ کیا اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے اس بستی کا کوئی آدمی عالم بننے کی کوشش کرتا ہے؟ تو یقینی ہوگا. اس لیے محترم حضرات، ہر شخص، ہر برادری، ہر محلے سے کچھ لوگ، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے کہ ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، ہر آدمی حافظ نہیں بن سکتا، ہر آدمی قاری نہیں بن سکتا. لیکن ضرورت کے مطابق علم سیکھنا سب کے لیے بہت ضروری ہے، فرض کفایہ. اور ایک آبادی یا برادری میں ایک اپنے یہاں سے عالم کا پیدا کرنا عزیزان گرامی یہ بہت ضروری ہے. میں نے جو آیت پڑھی، اب آئیے اس طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ تفصیل. ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بندے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. کیا مطلب ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈرتا ہے جو علم والا ہے. اب باقی لوگ نہیں ڈرتے. کیا مطلب ہوا؟ علم سے معرفت بڑھتی ہے اور معرفت ہی سے خوف بڑھتا ہے. یہ آدمی خوف کھاتا، جس کے میں اردو میں مثال یہ دوں کہ ان پڑھ لوگ کیوں نہیں ڈرتے اور پڑھے ہوئے لوگ جنہیں معرفت ہے وہ کیسے ڈرتے. اس کی ایک آسان مثال میں عموماً جلسے یا تقریروں میں کہتا ہوں. ایک 6 مہینے یا 8 مہینے کے بچے کے سامنے سانپ آ جائے اور بچے پر منڈلانے لگ جائے، کوئی عجب نہیں کہ 8 مہینے 9 مہینے کا بچہ سانپ کو پکڑ کر کے نپل کی طرح چوسنے لگ جائے گا. اس لیے کہ وہ ڈرے گا نہیں. کیوں نہیں ڈرے گا؟ اس میں علم ہی نہیں ہے. جب علم نہیں، وہ معرفت ہی نہیں، تو وہ سانپ کو جانتا ہی نہیں کہ سانپ کوئی ایسا جانور ہے جو آدمی کے ڈس لے تو آدمی ہلاک اور آدمی مر جاتا. وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے معرفت نہیں. جب معرفت نہیں تو خوف بھی نہیں. لیکن یہ بتائیے کہ کوئی 18-20 سال کا انسان اس کے ساتھ جائے، اور ظاہر ہے کہ 18-20 سال کا آدمی تو جانتا کہ سانپ ایک نہایت ہی زہریلا جانور ہے، اور یہ جب آدمی کے کاٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. ہم نے اطباء کے اقوال پڑھے، طب کی کتابوں میں پڑھا کہ جب آدمی کے سانپ کاٹتا تو کاٹتے ہی آدمی نہیں مرتا، بلکہ وہ جب کاٹتا ہے تو اس کا وہ زہر آدمی کے خون میں سرایت کر جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی کا خون سرایت کر کے دل کی جانب مائل ہوتا ہے، دماغ کی جانب مائل ہوتا ہے، وہی خون میں اس کے زہر کا عنصر ملنے کی وجہ سے پورے بدن میں اتنی سخت سوزش پیدا ہوتی ہے کہ بہت ہی اذیتناک حالت میں آدمی مرتا ہے جسے سانپ کاٹ لیتا. اب ظاہر ہے کہ 18-20 برس کا آدمی یہ جانتا ہے کہ سانپ ایک زہریلا جانور ہے، یا کوئی دلیر آدمی ہو تو مارنے کی کوشش کرتا، اور کوئی ہو تو کم سے کم بچنے کی کوشش کرتا، بھاگنے کی کوشش کرتا، کسی طریقے سے سانپ سے میری جان بچ جائے اور کہیں یہ مجھے ڈس نہ لے. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ جاننے والے میں اور نہ جاننے والوں میں کتنا فرق ہے. عام طریقے سے لوگ جب جرائم کرتے تو غصے میں نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے، لیکن کوئی آدمی جو تعزیرات پاکستان جانتا، جس نے پڑھا، وہ کہے گا کہ کوئی آدمی اگر میری غفلت سے مر جائے تو تعزیرات پاکستان میں 302 کی دفعہ ہے، ایک 302 ہے، خطأً قتل میں 302 ہے. کیا مطلب ہوا کہ جان بوجھ کر اگر آدمی کو مار دیا جائے تو پھانسی پر لٹکنا ہوگا.
اچھا خطأً اگر مر جائے اس کی کوئی اور سزا ہے. غرض یہ کہ جس آدمی نے قانون پڑھا ہو وہ ذرا قانون شکنی کرنے میں ڈرتا ہے، اس لیے کہ اس میں علم ہے، معرفت ہے. اس لیے کوئی آدمی اگر نہیں جانتا تو ظاہر ہے کہ جب پھانسی پہ ٹنگے گا تو پتہ لگے گا ارے بھائی ایسا بھی ہوتا. میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ مارنے میں آدمی پھانسی کے تختے اور گھر پر جناب چڑھ جاتا ہے. تو ظاہر ہے جاہل ہونے کی وجہ سے معرفت نہیں ہوتی. بلا تشبیہ یوں سمجھیے کہ جو آدمی علم دین رکھتا ہے اسی کو معرفت زیادہ ہوتی ہے. جب معرفت زیادہ ہوتی ہے وہی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ رہتا ہے. اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میں تم سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. کیوں زیادہ ڈرنے والے ہیں؟ اس لیے کہ پوری کائنات اور دنیا میں اللہ کی معرفت حضور میں سب سے زیادہ ہے. حضور سے زیادہ کسی میں معرفت نہیں ہوگی. حضور کو معرفت زیادہ ہے. جب معرفت زیادہ ہے تو خوف بھی زیادہ ہے. تو فرمایا میں تم سب میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ علم بھی تو اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ہے. محترم حضرات اب آئیے علم سیکھنا ایک زمانے میں اس میں شوق اور ذوق اتنا تھا کہ میں نے حضرت ربی جو حضرت امام مالک کے استاد امام مالک آپ جانتے ہیں کہ چاروں مشہور مذہب کے علماء میں سے ایک امام مالک ہیں جن کی اتباع کرنے والے اور تقلید کرنے والے لوگوں کو مالکی کہا جاتا. جیسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو حنفی کہلاتے ہیں اور وہ مالکی کہلاتے ہیں. امام مالک کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور پورا نام بعض کتابیں میں ان کو ربیۃ الرائے کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اور وہ امام مالک رضی اللہ عنہ ہیں. ہم نے ان کا واقعہ ایک جگہ پڑھا. ربیۃ الرائے ان کے والد کا نام تھا حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالی عنہ. نہ جانے ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے. ان کی شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد چند مہینے وہ گھر میں رہنے کے بعد جہاد کی طرف نکل گئے اور نہ جانے کہاں پھنسے یا کیا ہوا پورا واقعہ میرے علم میں بھی نہیں. لیکن جب یہ اپنا گھر چھوڑ کے گئے تو حضرت ربیۃ الرائے جو بہت بڑے امام ہیں وہ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے اور والد چلے گئے. یہ والد جب گئے تو آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ان کے والد 1 سال 2 سال نہیں نہ جانے کیا اتفاق ہوا کہ یہ 27 سال کے بعد اپنے گھر لوٹے. پورے 27 سال کے بعد اپنے گھر لوٹے. اور یہاں کیا ہوا حضرت ربیۃ الرائے کی والدہ کیا اپنے بچے کو اچھی تعلیم دی. مدینہ منورہ کے جو ممتاز اس زمانے میں اساتذہ دور صحابہ کرام علیہم رضوان گویا ان سے انہوں نے پڑھایا اور پڑھانے لکھانے کے بعد 27 سال سے بہت پہلے حضرت ربیۃ الرائے کی اپنی والدہ ماجدہ کی تربیت میں وہ اتنے بڑے امام اور اتنے بڑے محدث بنے کہ امام مالک نے ان کی شاگردی اختیار کی. کتنے بڑے عالم بن گئے. اچھا حضرت عبد الرحمان جو ربیعہ کے والد انہوں نے کیا کیا کہ یہ جب گھر چھوڑ کر گئے تو اپنی بیوی کو یہ 40,000 اشرفیاں سونپ کر گئے. گھر میں خرچ اخراجات 40,000 اشرفیاں چھوڑ کر کے گئے. ان کی والدہ نے یہ 40,000 اشرفیوں اپنے گھر کا گزارا کیا, اپنے بچے کو پالا اور ایک بہت بڑا عالم بنا دیا. تو یہ 27 برس کے بعد عبد الرحمان مدینہ منورہ واپس آئے کیونکہ ربیۃ الرائے مدینہ منورہ. اب جب آئے ایک اپنے زمانے کا بہت بڑا امام وہ جناب دالان میں کھڑا ہوا اور ان کے شاگرد حضرت امام مالک بھی ان کے ساتھ. انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی گھسا جا رہا ہے, گھر میں چلا جا رہا ہے, دروازہ کھٹکھٹا رہا. حضرت ربیعہ نے ان کو پکڑ لیا. وہ کہا بڑے میاں کسی کے گھر میں گھسنا کوئی اچھا کام, چلے جا رہا, نہ جاننا پہچان میں تیرا مہمان اسے چلے جا رہا. اب دونوں باپ بیٹوں میں تکرار ہو گئی. امام مالک نے جب سنا تو وہ بھی باہر آ گئے. انہوں نے کہا بڑے میاں استاد صاحب صحیح تو کہہ رہے ہیں کہ انجان آدمی گھر میں گھسا چلا جا رہا, نہ پردے کا نہ گوشے کا خیال. اب جناب یہ گفتگو جب تیز تراری ہو رہی تھی
تو عبد الرحمان کی زوجہ نے سن لی، یعنی حضرت ربیہ کی والدہ یہ گفتگو سن لی، انہوں کھولی، کھڑکی کھول کر جب دیکھا تو یہ حیران ہو گئی، یہ تو میرے شوہر، ارے انہوں کا ربیہ کیا کرتا، یہ تو تیرا ابا۔ خیر جناب دونوں باپ بیٹے ملے، ملنے کے بعد امام مالک نے بھی معذرت کی اور ان کی زوجہ نے گھر میں بلایا۔ جب یہ معاملہ مذاکرہ ہو رہا تھا تو عین اس وقت میں حضرت ربیعۃ الرائے کے درس کا وقت تھا مدینہ منورہ مسجد نبوی میں، وہ درس حدیث دیا کرتے۔ اب کیا ہوا، یہ تو اپنے والد ماجد سے مل ملا کر اور یہ اپنی درس کی محفل میں چلے گئے۔ شوہر نے حسب سابق، میرا خیال ہے ہم اور آپ کا بھی تقریباً یہی حال ہے کہ سب سے پہلے گھر میں گھسے تو پیسوں کا حساب لیتے ہیں اپنی بیوی سے، نہیں پہلا کیا ہوگا، وہ جو تنخواہ میں نے دی تھی اس کا ہوا کیا۔ تو اب جیسی حضرت عبد الرحمان گھر میں گھسے، ادھر ادھر کی باتوں کا نہ کرنے لگے، وہ 40,000 کا کیا بنا، پہلے تجھے جو 40,000 دینار میں تجھے دے گیا اس کا کیا بنا، اس کا حساب دے۔ مہمان ابھی آیا ہے، ذرا کھانا وانا تھا، کوئی سانس لے، وہ تیری امانت بالکل محفوظ ہے اور تجھے میں واپس کروں۔ بالکل ان کو ذرا اطمینان ہوا کہ 40,000 کا خزانہ ماشاءاللہ اب تک جو ہے وہ ان کے پاس ہے، کچھ ان کی بھی جان میں جان آئی۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد تیار ہونے کے بعد یہ مسجد نبوی گئے۔ جب مسجد نبوی گئے انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا، اس طریقے کی ایک محفل لگی ہوئی ہے اور ایک عالم گردن نیچی جھکائے حدیثیں بیان کر رہا، چاروں طرف علماء کا ایک مجمع، ایک جمع غفیر اور ہماتن گوش ہو کر اس عالم کی بات کو سن رہا ہے۔ یہ بھی بیٹھ کر سبحان اللہ، واہ واہ تو سب کر رہے، یہ بھی بیٹھ کر سبحان اللہ، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ بیان کرنے والا محدث کون ہے، حدیث بیان کرنے والا جو نوجوان ہے وہ کون، یہ وہم و گمان میں نہیں۔ اور وہ گردن جھکائے، روایت میں ہے کہ اس زمانے کے مشائخ ذرا قدر اونچی ٹوپی ہوتی تھی ہر زمانے میں، کچھ علماء کا شعار رہا تو وہ کہتے اونچی ٹوپی پہنے ہوئے درس حدیث دے رہے ہیں، اور ہر جگہ سے سبحان اللہ واہ واہ کی جناب صدائیں بلند ہو رہی۔ اب جب ربیعۃ الرائے نے اپنی گردن اٹھائی، اب جب والد کی نظر پڑی، ان کا یہ تو میرا بیٹا جو ابھی میں دیکھ کر کے آیا تھا، ان سے برداشت نہیں ہوا، یہ وہیں سے اٹھ کر کے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا میرا بیٹا اتنا بڑا عالم بن گیا؟ انہوں کا عبد الرحمان تو اسے پیٹ میں چھوڑ کر گیا، لیکن میں نے اسے پال پوس کر اور یہاں کے علماء کی صحبت دلا کر اور تحصیل کرا کر اسے اتنا بڑا عالم بنا دیا۔ عبد الرحمان اب بتا کہ تجھے 40,000 دینار چاہیے یا ایسا بیٹا چاہیے جو میں نے 40,000 اس پر لگا کر اور اس کو اتنا بڑا عالم بنا دیا؟ تو باپ نے کہا قسم خدا کی ایسے 40,000 تو ہو جائے ایسے بیٹے پر کہ جس کی تربیت کر کے تو نے اتنا بہترین بیٹا بنا دیا۔ یہ چاہتا تھا کہ اس زمانے میں مرد تو مرد، عورتوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کا ایسا ذوق تھا کہ باپ کی سرپرستی موجود نہ تھی، لیکن اس کے باوجود اماں نے اپنا خون جگر سے اور اس کے 40,000 دینار اتنا بڑا عالم بنایا کہ باپ بھی اش اش کر اٹھا۔ کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ آج بھی اگر اپنی اماں اپنے بیٹوں کی تربیت میں اس قسم کا نظام اپنا لیں اور کوشش کریں کہ یہ دیندار کے پاس جائیں، دینی مدرسوں میں جائیں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھیں، اللہ کے دین کا علم حاصل کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ ہجران، آج کی پریشانی جو ہے یہ دور ہو سکتی ہے۔ مگر معاف کیجیے، آج ہمارا حال یہ ہے، ہر بات یہ چاہتا کہ اس کا بیٹا انجینئر یا وکیل بن جائے، دیندار بنے یا نہ بنے، ہر کے بچہ جوان ہو کر پہلے وہ کما کر دینے لگ جائے اور کمانے کے بعد میں دیکھیں گے کیا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے دین کو فراموش کر دیا، دنیا کو اس پر غالب کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی اپنی مسند میں اس حدیث شریف کو نقل فرمایا۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں 80 میں پیدا ہوا اور 96 ہجری کو میں اپنے والد ماجد کے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا۔ میں اپنے والد ماجد کے ساتھ تھا اور اس زمانے میں میری عمر صرف 16 برس کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ کے چاروں طرف سے ایک مجمع لگا ہوا اور وہ درس دے رہے تھے، تو میں بھی قریب پہنچ گیا ان بزرگ کے۔ میں نے اپنے والد کو کہا کہ یہ ہنگامہ کیا کہ جسے دیکھو وہ اس مجمع میں غور کر کے آ رہا، یہ کون شخص؟
تو کہنے لگے میرے والد نے مجھے بتایا ابو حنیفہ یہ صحابی رسول ہیں حضرت بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ یہاں حدیثیں بیان کر رہے ہیں تو لوگ ان کی جانب مائل اور چاروں طرف سے لوگ ان کے اقوال کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں 16 برس کا جوان تھا، میں بھی اس درس میں بیٹھ گیا۔ جب میں اس درس میں بیٹھا میں نے حضرت عبداللہ ابن حارث کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ کیا حدیث بیان کر رہے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن حارث کی حدیث بیان کر رہے تھے۔ لوگوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی دین میں کامل مہارت حاصل کر لے، یعنی وہ اچھا عالم بن جائے، تو میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس کی تمام دنیاوی ضرورتوں کو اور تمام دینی ضرورتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ یعنی جو اس کی دینی ضرورتیں ہیں وہ اللہ پوری کرے گا، جو آخرت کی ضرورتیں ہیں وہ اللہ پوری۔ میں نے حضرت عبداللہ ابن حارث سے فرماتے ہوئے سنا کہ دین اور دنیا کی تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی اپنے ذمہ کرم پر لے لی، اور فرمایا میں رب کریم فرماتا میں اس بندے کو جو میری دین کی خدمت کرے، جو میرے دین کا علم حاصل کرے، جو میرے دین کے علم میں لگ جائے، حصول میں لگ جائے، اچھا عالم بن جائے، تو میں اس کو ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اسے گمان بھی نہیں ہوگا، میں ایسی جگہ سے روزی دوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، باتیں اب اس میں بہت ساری نکل جائیں گی، وہ یہ ہیں اور وقت نہیں بچے گا جو احمد یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کو نہیں دیکھا، یہ بغض اور اناد کی بنیاد پر کہتے۔ اگر امام اعظم نے کسی صحابی کو دیکھا، کوئی حدیث کیوں نہیں بیان کی کہ میں نے ان صحابی کو یہ فرماتے ہوئے سنا؟ ایسے احمقوں کے لیے اس حدیث میں جواب موجود ہے۔ ابو حنیفہ فرماتے میں اپنے والد کے ساتھ حرم میں تھا اور میں نے حضرت عبداللہ ابن حارث کو حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ اس حدیث میں مجھے بتائیے نبی کریم علیہ السلام نے امام اعظم ابو حنیفہ نے صرف حضرت عبداللہ واسطہ یعنی براہ راست صحابی سے حضرت امام اعظم نے حدیث سنی تو امام اعظم تابعی بھی بن گئے، اور صرف تابعی نہیں بلکہ بغیر کسی واسطے کے صحابی سے براہ راست حدیث بیان کرتے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، جو امام اعظم کو تابعی نہیں مانتے، جو امام اعظم کو کہتے کہ انہوں نے کوئی روایتیں بیان نہیں کی۔ امام اعظم تو خالی 17 حدیثیں انہیں یاد تھی، معاذ اللہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو امام اعظم نے براہ راست یہ حدیث سن کر بیان کی۔ اس حدیث میں آپ کو کیا دعوت فکر دی جاتی ہے؟ اللہ اکبر، یعنی جو میں نے پہلے عرض کیا، قوم کا ایک طبقہ برادر حصول علم میں لگ جائے اور اگر اس حدیث پر ایمان ہو حضرت عبداللہ ابن حارث کے، وہ پھر یہ نہیں سوچے کہ شادی کیسے ہوگی، بچے کیسے پلیں گے، روٹی کہاں سے آئے گی، کھانا کہاں سے کھاؤں گا، کپڑے کہاں سے پہنوں گا۔ ارے رب کریم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ تمہیں وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان نہیں ہو۔ اس لیے عالم کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ روٹی کون دے گا، کھانا کون دے گا، میں کوئی دوسرا علم حاصل کروں گا تو بڑی ترقی کی طرف چلا جاؤں گا، نہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی، اس لیے علماء کو نہایت استغنا کی صورت میں حالات گزارنا چاہیے، کسی سرمایہ دار کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، کسی ایسے آدمی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے کہ 2-4 جملے اس کی شان میں کہہ دو تو کچھ نذرانہ دے دے گا، اللہ اکبر، نہیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا اس زمانے کے علماء فرماتے تھے قسم خدا کی ہم نے امام زہری ان کے نزدیک جتنا ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا، کسی عالم کو ہم نے نہیں دیکھا کہ دنیا کو اس نے اتنا ذلیل جان لیا۔ لاکھوں اور جناب ہزاروں دیناروں تو امام زہری لات مار دیا کرتے اگر ان کی شان میں کسی قسم کا فرق آتا۔ یہ شان عزیزان گرامی علماء دین کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے عباسی بادشاہوں نے، بڑے بڑے جناب کرو فر والوں نے اہل علم کو خریدنا چاہا مگر انہوں نے 2 ٹکے کا جواب دے دیا۔ منصور کو کون نہیں جانتا، ابو جعفر سلطنت عباسیہ کا بہت بڑا جناب بادشاہ گزرا، ایک مرتبہ کچھ صوفیہ اور علماء نے درخواست کی کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا آئیے۔ انہوں نے کہا بہت دن کے بعد پھنسے ہیں مولوی، پلاٹ مانگیں گے مجھ سے، بنگلہ مانگیں گے، اشرفیاں مانگیں گے۔ اس نے سارا حساب تیار رکھا اور ایک وقت دیا کہ ان علماء سے کہو کہ مجھ سے ملنے کی سبق
उलमा अपने जमाने के आए और अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कहिए उलमाए कराम क्या जरूरत है आपकी जो पूरी करूं मैं, किसी पर फर्ज निकलता है उसे अदा कर दूं, क्या नजराना चाहिए, क्या शरतियां चाहिए। अरे उनका अबू जाफर तो तुझसे ये कहने आए हैं कि दुनिया तो तूने बहुत कमा ली, खुदा के वास्ते को दीन कमा ले, बस हम तो ये बताने आए हैं तुझे सलाम वालेकुम, ये कहकर चले गए और मंसूर के सारी थैलियां रखी ही रखी रह गई। उलमा में ये इस्तिग़ना पैदा हो जाए, फिर देखिए कौम में कैसे चार चांद लगते, कैसे दिन की खिदमत होती और किस तरीके से लोग दिन की खिदमत करते। मैं अर्ज कर रहा था तलब इल्म के मुताबिक मिशकात शरीफ किताबुल इल्म दूसरी फसल की पहली हदीस कसीर बिन कैस इसके रावी। अल्लाह अकबर। और फरमाइए तलब इल्म में लोगों का आलम क्या। हजरत अबू दरदा, ये वो है अबू दरदा जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में जो उलमा हुजूर का विसाल हो गया। अबू दरदा ने क्या किया, मदीने मुनव्वरा से दमिश्क की जानिब हिजरत की। और उस जमाने में साहबा अहले इल्म अपनी सहूलत या अपने मामलात हिजरत नहीं करते, हुजूर की अक़वाल कुरान और सुन्नत का इल्म फैलाने के लिए हिजरत किया करते, ताकि दूर और दराज जाकर और वहां हुजूर अलैहिस्सलाम हदीसें बयां कर। चुनाचे जनाब दमिश्क की जामे मस्जिद में हजरत अबू दरदा का दर्स हुआ करता। अबू दरदा दरसे हदीस देर वहां बैठे हुए जो इसके रावी कसीर बिन कैस, ये तो मिशकात के रिजाल में और तिरमिज़ी शरीफ के रिजाल में कैस बिन कसीर है जरा कि कसीर बिन कैस। वो फरमाते मैं अबू दरदा के पास बैठा, एक आदमी आया मुसाफिर नुमा और वो अबू दरदा के सामने खड़ा हो गया। आन कर कहा या अबा दरदा रज़ी अल्लाह, कहा मैं दमिश्क में मदीनतुर रसूल, जो रसूल का मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां से तुम्हारी खिदमत में आया। या अबा दरदा, मैं कोई ताजिर नहीं, कोई व्यापारी नहीं, कारोबारी नहीं कि कुछ माल लाया और यहाँ बेचूंगा या यहाँ से कुछ माल ले जाकर मदीने मुनव्वरा में बेचूंगा। मैं ताजिर नहीं हूँ, कोई गरज मुझे नहीं लाई सिवाय इसके कि मुझे मदीने मुनव्वरा में ये पता लगा था कि अबू दरदा के पास हुजूर की एक हदीस है जो सिवाय अबू दरदा के कोई बयान नहीं करता। मैं सिर्फ उस एक हदीस को सुनने तुम्हारे पास आया। उसको मजमे पर तो एक सकता, उस जमाने में सामान्य सफर मुझे बताइए, न रेल न जहाज, सबसे बेहतरीन सफारी कर्रो कर की जो सवारी वो घोड़ा, लेकिन लोग घोड़ा इस्तेमाल नहीं करते। दूर दराज का सफर होता, ऊंट इसलिए कि ऊंट रेगिस्तान में बगैर खाने पीने के भी दौड़ता। वो गालिब गुमान ये कि ऊंट पर आए। आज का जोग्राफिया देखिए, दमिश्क से मदीने मुनव्वरा एक आदमी पैदल ऊंट पर चल कर आ रहा है, और वो किस लिए आ रहा है, कुछ बेचने नहीं आ रहा, कुछ लेने नहीं आ रहा, सिर्फ हुजूर की एक हदीस को सुनने के लिए आ रहा। वो एक हदीस मैं तुमसे सुनना चाहता कि जो सिवाय तुम्हारे कोई बयान नहीं करता। सुभान अल्लाह। कसीर बिन कैस कहते हैं हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें हदीस बयान की, और सुभान अल्लाह अबू दरदा के मजार पर अल्लाह ताला करोड़ रहमत नाजिल फरमाए। वो हदीस बयान की जो उसके हाल के मुताबिक। हजरत अबू दरदा ने कहा, ऐ साहिल, मैंने हुजूर को ये फरमाते हुए सुना कि कोई आदमी दीन के इल्म के तलब करने के लिए निकल जाए, वो आदमी जन्नत के रास्ते पर गामजन हो, या वो जन्नत के रास्ते पर लग गए। कि जो आदमी इल्म दीन हासिल करने घर से निकल गया, उन्होंने कहा साहिल, मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना कि कोई आदमी तलब इल्म के लिए जब घर से निकल जाए तो फरिश्ते उस तालिब इल्म की रजा के लिए, यानी उस तालिब इल्म की खुशनुदी के लिए अपने परों से उस पर साया कर देते। और एक हदीस में फरमाया कि जब तालिब इल्म सीखने निकलता, फरिश्ते अपने परों को उसके पैरों के नीचे बिछा देते, इस शान से वो निकलता। और मैंने हुजूर को फरमाते सुना कि जो आदमी इल्म के रास्ते पर गामजन हो गया, वो या जन्नत के रास्ते पर गामजन हो गया। आसमान की तमाम मखलूक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाती है, जमीन की तमाम मखलूक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाती है, यहाँ तक कि चूंकि अपने दिल में उसके लिए दुआ करती, समंदर की मछलियां, समंदर की तहने उसके लिए दुआ करती हैं इनके इल्म के तलब में निकल जाए। और मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना
کہ عالم کی فضیلت عابد پر جو رات دن عبادت کر رہا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے مکمل چاند جس کو بدر کہتے، ویسے تو چاند کو قمر کہتے، عربی میں کہتے جب بدر کہا جائے تو بدر کا معنی ہوگا مکمل چاند، مکمل چاند سے مراد 14ویں رات کا چاند۔ فرما میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ ستاروں پر بدر کو فضیلت ہے، جیسا کہ بدر کو فضیلت۔ اور اسی باب آگے یہ حدیث آتی، یہاں تو فرما عابد پر عالم کی فضیلت ایسی جیسے کہ ستاروں پر بدر کو فضیلت ہے، اور ایک جگہ فرما گا فضلی کا فضلی علی ادناکم، فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے تم میں کہ کسی ادنا آدمی پر میری فضیلت کا فضلی علی ادناکم، جیسے تم میں کہ ایک ادنا آدمی پر مجھے کتنی فضیلت ہے ایسی فضیلت ستاروں پر عالم کو ہے۔ اور فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام یا انبیاء جو ہیں وہ اپنا ورثہ کچھ نہیں چھوڑ، ان کا ورثہ جو ہے وہ علم ہے، اور جس نے ان سے وہ علم پا لیا اس نے ان کا بہترین حصہ پا لیا، یعنی اس ورثے کا جس نے علم دین پا لیا سمجھ لو کہ اس نے بہترین حصہ اس نے پا لیا۔ باتیں تو بہت ہیں، وقت زیادہ ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اس پوری کائنات اور اس پورے عالم میں آپ دیکھیں کسی کے متعلق یہ جاننا، اچھا بھائی تم کون؟ جی میرا نام عبد الرحمان۔ اچھا اب ہم ذائقہ کھینچ کر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرتا ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی بتا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم پسندیدہ بندے؟ کوئی بتا سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم چاہنے والے بندے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بہت ممکن ہے کہ لوگ دنیا درہم دینار اس کی شان و شوکت ظاہری کو دیکھ کر یہ کہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے بڑے بھلائی کا پروگرام تمہارے لیے بنایا ہوا، مگر وہ سب کا سب فانی ہے۔ میرے آقا فرماتے آؤ میں بتاتا ہوں اس کی علامت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کے متعلق خیر کا ارادہ کر لیتا، پتا کیسے چلے کہ اللہ نے اس بندے پر خیر کا ارادہ کر لیا؟ کیا علامت ہونی چاہیے؟ کیا کوئی تاج مل جائے گا، کوئی ممجد اور ممتاز لباس ہوگا تو جس سے پتہ لگ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اس بندے کے بارے میں جو ہے وہ گویا خیر کا ارادہ ہے، اللہ نے اس کو پسند کر لیا؟ کیا یہ بھی مشکوٰۃ شریف کتاب العلم کے اوائل ہی میں یہ حدیث آتی ہے۔ فرما جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی پر بھلائی کا ارادہ کر لے تو سبحان اللہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو تفقہ فی الدین، اس کو دین میں سمجھ دے دیتا، دین میں تفقہ دے دیتا، دین میں تدبر دے دیتا۔ سمجھ لو کہ جس میں دین کا تدبر آ جائے، دین کا علم آ جائے، اب اس میں تردد نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جو ہے وہ خیر کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ کتنی بڑی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سیکھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، دنیاوی کمالیں سب کر لیں، مگر علم دین سیکھنے کی ہم سب کو ضرورت کے مطابق علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جہالت کے مرض سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔